بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حجیت الاجماع۔ تو اس کا جو پہلا ٹائپ ہے حجیت الاجماع القولی، اسی کے مطابق ہم بات کریں گے۔ تو جمہور کا جو رائے ہے وہ کہتا ہے کہ اجماع صریح حجت یجب العمل بھی۔ جو اجماع صریح ہے وہ حجت ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ومصدر يعتمد علیہ فی اثبات الاحکام، تو اس اجماع پر حکم ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ جس چیز پر اجماع ہو مجتہدین کا، اس چیز پر ہم لازم عمل کریں گے۔ اگر حلال ہے تو اس پر عمل کریں گے، فرض ہے تو یعنی کہ اس پر عمل کریں گے، اور چھوڑنا اس پر لازم ہے تو اس کو چھوڑیں گے۔ تو آگے جو بات آتی ہے اس میں جو بیچ میں کہ جو اجماع ہوتی ہے نہ وہ قرآن میں اس کا دلیل ملے نہ سنت میں، لیکن اس میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر کتاب میں اور سنہ میں اگر وہ چیز نہیں ملتی تو اجماع تو اس چیز کو کہتے ہیں جو قرآن اور سنت میں ملے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ واضح نہ ہو، صریح نہ ہو، تو اس پر اجماع کیا جاتا ہے تاکہ سب متفق ہوں اور ایک چیز سب اس پر اتفاق کریں، تو اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک کوسٹن مارک ہے اور اس پر آپ خود بھی تحقیق کریں، لیکن جو اجماع ہوتا ہے وہ قرآن کی جو ضمنی جو احکام ہوتے ہیں اس پر اجماع ہوتا ہے، تو اجماع ہونے کے بعد وہ متفق یعنی کہ وہ قطعی ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو آگے وہ پڑھیں گے ہم، لیکن یہاں پر جو سوال ہے کہ اگر جو چیز نہ قرآن میں موجود ہے نہ سنت میں موجود ہے تو اس پر ہم اجماع کس طرح کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ آگے کی بات ہے، تو یہ تھوڑا پرائمری لیول پہ چل رہے ہیں، تو یہاں پر اس پر بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حتی لا یفتى فی مسئلۃ بما یخالف اجماع السابقین فیہا، تو اجماع کی اتنی حجت ہے، اتنی اہمیت ہے، یہاں تک کہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے گا اس مسئلے میں جو اس گزرے ہوئے اجماع یعنی کہ جو ثابت ہو چکا ہے، جس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اس کی خلاف وہ فتویٰ جاری ہو، تو اس کے خلاف بھی فتویٰ نہیں دینا۔ تو والاجماع حجت قطعیۃ، حجت قطعی ہے، لا یسع احدا ان یجتہد علی خلافہ اذا تحقق بشروطہ، کہ کوئی بھی اس اجماع کے خلاف اجتہاد نہیں کرے گا جس کا ثابت ہونا یعنی کہ حق ہو چکا ہے اجماع کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر ہے کہ یفید الحکم قطعا بعد ان کان هذا الحکم ظنیا قبل تحققہ، کہ جو اجماع سے پہلے جو حکم ظنی تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب اجماع ہوا تو وہ بات تحقیق کے بعد وہ جو ظنی حکم تھا وہ قطعی میں تبدیل ہو گیا۔ وعلی المکلف ان یتمثل هذا الحکم کما یتمثل الحکم الثابت بنص الکتاب والسنہ، یعنی کہ مکلف پر لازم ہے کہ وہ اجماع کو اسی طرح سمجھے جس طرح قرآن اور سنت کی احکام کو سمجھتا ہے۔ وقد خالف بعض من لا يعتد برأی من الشیعة والخوارج فقالوا بعدم حجیت الاجماع وسنذکر ادلة الجمہور على حجیت الاجماع ثم نعرض لشبہ المخالفین فنفندہ۔ تو اگر یہ جو دو فرقوں کی بات کی گئی ہے، شیعہ اور خوارج، اگر وہ اجماع کے خلاف جاتے ہیں یا اجماع کو حجت نہیں مانتے تو ان کی اس دلیل کو بھی ہم دلیل نہیں مانیں گے، کیونکہ یہاں پر جو سنت جو اہل سنہ والجماعت متفق ہے اس بات پر کہ اجماع ایک مصدر ہے، ہم اس کو حجت مان سکتے ہیں، لیکن جو شیعہ اور خوارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجماع منعقد نہیں ہو سکتا، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، لیکن ان کی یہ رائے حجت نہیں بن سکتا اجماع کے خلاف، کیونکہ اجماع ایک مصدر ہے تو ایک حجت ہے، تو اسی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، مثلا جو شیعہ اور خوارج اس کے خلاف جاتے ہیں تو ان کی اس بات کی وجہ سے اجماع پر کوئی چیز یعنی کہ ثابت نہیں ہوگا،
بلکہ اجماع ہی رہے گا۔ تو دلیل حجیت الاجماع، اس کی دلیل کیا ہے؟ استدل الجمہور علی حجیت الاجماع بالکتاب والسنہ، جو جمہور نے استدلال کیا ہے اجماع کو سنت اور کتاب سے، یعنی کتاب اور سنہ سے۔ وہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو اس کی جو اردو میں معنی ہوتا ہے، جو کوئی مخالف کرے رسول کی اس کے بعد جو واضح ہو گیا ہدایت، اور جو کوئی اتباع کرے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، یعنی کہ غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتباع کرے، یعنی کہ مومنین سے کٹ جائے، نولیہ ما تولی، ہم پھیر دیتے ہیں اس کو جہاں وہ پھرا، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور قیامت میں اس کی جو ملے گا اس کو، وہ جہنم ہی میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت، پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جانا، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یعنی کہ اس کی تو عاقبت خراب ہے، اور یہاں پر دوسری بات ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں سے اجماع ثابت ہوتا ہے کہ جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر جو کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے اور وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ تو وجہ الاستدلال بهذه الآية أن الله قد جعل كل من المشاقة رسول واتباع غیر سبیل المؤمنین سببا فی العقاب، یعنی کہ ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف اور مسلمانوں کی جماعت جو ایک چیز پر متفق ہو جائے، یعنی کہ مجتہدین، ان کی خلاف ورزی کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی طرح گناہ ہے، حرام ہے۔ ولما كان اتباع غیر سبیل المؤمنین موجبا للعقاب كان محرما، یعنی کہ یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ ہم جس چیز پر متفق ہوں مسلمان مجتہدین، تو اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ وكان اتباع سبیلہم واجبا فكان اتباع الاجماع والعمل به واجبا، تو اسی طرح جس طرح ان کے راستے پر چلنا واجب ہے، تو اسی طرح ان کے، یعنی کہ میں اگر اس کا مفہوم مخالف نکالوں تو ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلنا بھی حرام ہے۔ تو ومن ادلۃ الکتاب علی حجیت الاجماع قولہ تعالی وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت وسط تاکہ تم ہو گواہ لوگوں کے خلاف۔ تو اس آیت سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ یہ بھی اجماع کی ایک دلیل ہے، یعنی کہ وہ مقتضی تعدیل الامہ ان تکون معصومۃ فی مجموعیہا، یعنی کہ یہ تعدیل، یعنی کہ جو عدل کی جو بات کی گئی ہے امت کی نسبت، کہ وہ معصوم امت ہے خطا سے، گمراہی سے، اور گمراہی سے، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ پوری امت ایک گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، خطا پر جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر ہمیں اجماع کی دلیل ملتی ہے کہ اجماع ایک مصدر ہے اور ایک دلیل ہے۔ تو نیچے جو دیے گئے ہیں کچھ احادیث، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجماع پر اگر یعنی کہ اجماع ہوتا ہے مجتہدین کا، وہ ایک حجت ہے امت کے لیے۔ لا تجتمع امتی علی خط، یعنی کہ میری امت غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اور نہ میری امت کٹھی ہو سکتی ہے گمراہی پر۔ سألت اللہ تعالی الا تجتمع امتی علی ضلالہ فاعطینہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت ہے وہ گمراہی پر جمع نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ یعنی کہ دعا قبول کر دیا یا مجھے عطا کیا وہ چیز۔ وقول صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ مع الجماعہ، یعنی کہ اللہ کی ہاتھ ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا حدیث ہے ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جو چیز مسلمان اچھا دیکھتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ تو بذالک یکون قول و حجت یجب العمل به،
تو یہاں سے جو دلائل ملتے ہیں کہ جو اگر کوئی جماعت کسی چیز پر اکٹھا ہو جائے، یعنی کہ مجتہدین کی جماعت، تو وہ چیز اس چیز پر عمل کرنا کیا ہے، لازم ہے ہمیں، کہ وہ جس چیز کو حلال ٹھہراتے ہیں وہ حلال ہوگا، اور جس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں وہ حرام ہی ہوگا، کیونکہ یہ امت کسی گمراہی پر، کسی غلطی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ مجموعی طور پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر ہمیں حجیت الاجماع ملتا ہے۔